قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل، ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ، ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھتی جائے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی، اپنی کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو. مگر وہ دور ختم ہو گیا. پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے. کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال. آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر میڈیا میں ڈال. نہیں میرے پیارے ساتھیو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بجھتے پارین احسان کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے چندہ دیا ہے، سونے کا ہے. ماشاء اللہ، یہ کسی ماں بہن کی طرف سے یہ سونے کی، ہمارے اس کو ناک کی ناکی کا ہے نا، یہ ناک کی مچھی. چلو بھئی یہ نیا نام پتہ لگا، ناک کی مچھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بہن کے صدقے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. لیجیے. تو احسان کا پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب احسان کا دوسرا مطلب سمجھ لو. اتنا سمجھا کہ کوئی نہیں بولے گا بھائی میں ایک بات بیچ میں بنگلہ میں بھی سمجھاؤں گا، تھوڑا آپ کو ہنساؤں گا بھی انشاءاللہ. احسان کا دوسرا مطلب جو کام کرو پرفیکٹ کرو. اللہ کے نبی کو وہ کام پسند تھا، کانا اذا عمل عملا یتقنہ، اللہ کے پیارے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے پرفیکٹ کرتے تھے. کام جب بھی کرو صحیح کرو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے. کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے. بھائی صاحب نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے. سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا. احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت جلدی پڑھ رہا ہے، پھٹافٹ پڑھ رہا ہے. آپ نے جب اس نے سلام پھیر لیا، اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسا ہو گیا. صحابی بولے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے نماز کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو اطمینان سے کھڑے ہوا کرو، سکون سے کھڑے ہوا کرو، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کوئی سورت ملا لیا کرو. پھر جب رکوع میں جایا کرو اطمینان سے رکوع کیا کرو، جب رکوع سے اٹھا کرو اطمینان سے کھڑے ہو جایا کرو، پھر آرام سے سجدہ کیا کرو، پھر آرام سے سجدے سے اٹھا کرو، اطمینان سے نماز پڑھا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہوگی. احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے صحیح طریقے سے کرو.
یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پہ چھری چلا رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھری رکھنا ہے، کون سی رگ کو کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے۔ جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو، چھری ایسی نہ ہو کہ بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے، چھری اتنی تیز ہو کہ ایک بار چھری چلاؤ اور جانور کی جان نکل جائے، چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ۔ تو یہ ہے احسان کا دوسرا مطلب۔ احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچانا، احسان کرنا۔ اور جب احسان آپ کریں گے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے۔ مولوی صاحب میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے، میرے باپ نے جائیداد سے مجھ کو بے دخل کر دیا ہے، 4 بھائیوں کو جائیداد میں حصہ دیا اور مولوی صاحب میرے باپ نے مجھ کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ آپ کے باپ نے غلط کیا، نا انصافی کی، ظلم کیا، آپ کے باپ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، مگر پھر بھی اس غلط کرنے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ بہت مشکل کام ہے مگر کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ارتھ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، ایک آڑ آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کروں۔ ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، پہاڑ کے اوپر تینوں چڑھ گئے، ایک گفا تھی، ایک غار تھا، تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ایک بہت بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں غار کے اندر قید ہو گئے۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اب چلو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مصیبت ختم کر دے۔ پتہ یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو کہ جو صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو۔ مصیبت پڑنے پر اور آزمائش آنے پر اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ وہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی، اللہ کسی کو نہیں بتایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکتے۔ تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہاڑ کی گفا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ وہ چچا زاد بہن، وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں تجھ کو 100 درہم دوں گا یا 100 دینار دوں گا۔ درہم کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے، دینار کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا میں تجھ کو 100 دینار دوں گا، شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کر